بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے اور کتنا اچھا سوال پوچھتے ہیں ہمارے بھائی کہ کیا میاں بیوی مرنے کے بعد اگر دونوں جنت میں جائیں تو کیا ان دونوں کی وہاں ملاقات پھر سے ہو جائے گی، اور کیا وہ آپس میں میاں بیوی کی حیثیت سے وہاں رہیں گے یا کچھ اور صورتحال ہوگی؟ اچھی بات ہے، آدمی کو سوچنا ہی چاہیے۔ بلا شبہ آدمی نیک کام کرتا ہے، دنیا میں میاں بھی کرتا ہے نیک کام، بیوی بھی کرتی ہے نیک کام، دونوں دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔ ویسے بھی حدیث میں آیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے مدد کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر صبح کہیں جاگنے میں نہ جاگ پائے تو بیوی کچھ پانی کے پھوارے مار کے اس کو جگاتی ہے کہ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ اس طرح سے میاں بھی اس کے لیے ہمیشہ کام کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے دنیاوی معاملات میں شریک کار ہیں اور دوسرے کا خیر ان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، اخروی معاملات میں بھی دونوں کے اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس حساب سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا دوبارہ وہاں ملاقات دونوں کی ہوگی یا کیا ہوگا، اس لیے کہ مرنے کے بعد تو آدمی کی زندگی الگ ہو جاتی ہے، پھر میدان محشر آئے گا، پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، پھر جنت میں کوئی جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا۔ بال اتفاق مانیے دونوں جنت میں جائیں، اللہ کرے سارے مسلمان میاں بیوی جنت میں جائیں۔ تو پوچھتے ہیں کیا دونوں کی ملاقات وہاں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ہم جواب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مومن مرد ہے اور اس کی مومنہ عورت ہے، دنیا میں آخرت میں بھی ان دونوں کی ملاقات بحیثیت میاں بیوی کے ہوگی، اور اس کو جیسے یہاں آپس کی ملاقات تھی میاں بیوی کے، وہاں بھی رہیں گے۔ البتہ کچھ مسائل اس میں آتے ہیں جو الگ الگ بھی ہیں ان میں فروعات کے اندر، جیسے شوہر کے پاس اس کی حور عین بھی رہیں گی، جیسے یہاں خادمائیں مان لیجئے، یا کہ ایسے ہی اگر کسی عورت نے دو شادی کیا، اس کے دو شوہر ہو گئے ہیں، پھر ان میں کیا ہوگا؟ تو اس کا بھی جواب حدیث میں آیا ہوا ہے کہ ان میں سے اس بیوی کو اختیار دیا جا کر دونوں میں سے دونوں مومن مرد جو اس کے تھے دنیا میں، دونوں جنتی ہو گئے ہیں اور یہ بھی جنتی ہے، تو تین کا معاملہ ہو گیا۔ تو اس کو اختیار دیا جائے گا کہ تم ان دونوں میں سے جس کو چاہو پسند کر لو، تو جس کے ساتھ چاہے گی اس کے ساتھ کہے گی ہم اس کے ساتھ رہیں گے، اور وہاں اس کو اختیار حاصل ہوگا۔ بلکہ بعض حدیثوں میں آیا کہ ان میں سے جو اچھا ہوگا، احسن ما خلقاً، اخلاق کے حساب سے اور تخلیق کے حساب سے جو اچھا ہوگا اس کے ساتھ رہے گی۔ اور یہ رہنا جنت میں، اس کا رہنا، ظاہر بات ہمیں اس کی دلیل تو دینی ہی ہے، تو ہم آپ کو سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ فرشتے جو دعا کریں گے تو ان میں سے یہ کہ اے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں، ان لوگوں کو جنت میں داخل کر جس کا تو نے وعدہ کیا، اور ان کو بھی داخل کر جو ان کے آباء و اجداد میں سے اچھے رہے ہیں، صالح رہے ہیں، وازواجہم، اور ان کی جو بیویاں صالح رہی ہیں ان کو بھی، وہ ذریاتہم، اور ان کی ذریت کو بھی۔ یعنی مومنوں کے لیے دعا ہوگی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں پہنچا، اس کے ساتھ ان کے جو صالح آباء و اجداد ہیں وہ بھی، اور اسی طرح سے ان کی جو بیویاں ہیں ان کو بھی، اور ان کی جو ذریت ہے ان کو بھی، یعنی ان سب کو یہ پورا خاندان جنتی ہو جائے۔ یہی اوپر سے بھی نیچے سے بھی سب کے سب جنت میں، پورا خاندان جنتی ہو جائے۔ بلا شبہ تو ہر چیز پر، بلا شبہ تو ہی عزیز و حکیم ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری آیت میں آیا ہوا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں اور ان کی ذریت نے ان کی اتباع کی ہے ایمان کے ساتھ، یعنی وہ بھی مومن ہیں۔ الحقنا بہم ذریتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کی ذریت کو بھی ملا دیں گے، یعنی جنت میں پہنچا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء،
اور ان ضروریتوں کے جو اعمال ہیں ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے، نہ ان کے اعمال سے ان کے اعمال سے کوئی کمی ہوگی۔ وہ کل امرئ بما کسب رہین، اور ہر آدمی نے جو کچھ کیا ہے دنیا کی زندگی میں اسی کا مرہون منت ہے، وہ وہی اسی طرح سے اس کو ملتا ہے، تو وہ اس کے ذمہ دار ہے اسی صورت میں۔ یہاں قرآن مجید کی آیت میں جو ذریاتہم ہے، ازواجہم کا بھی لفظ ہے، یہ شوہر ہوں یا بیوی ہو یا ذریات میں سے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اور ذریت کا لفظ جو بولا جاتا ہے ان کے آل و عیال کو یا اہل و عیال کو، جس کو ہم ذریت کہتے ہیں عربی زبان میں، تو ان کے خاندان کو بولتے ہیں، تو اس میں بیوی اور شوہر دونوں کی ضروریات شامل ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ کوئی صرف مردوں کی ضروریات، بلکہ عورتوں کی بھی ضروریات اس میں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ وہ ذریاتہم ان ازواج مومن مومنات کی ضروریات، ازواج، اور اسی طرح سے ان کے آباء و اجداد جو کچھ نیک ہیں سب کے سب جنت میں ان کے ساتھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ضروریات کو ملاتا ہے، اور ضروریات کے اندر آدمی کی بیوی بھی داخل ہے اور اس کے بچے بھی داخل ہیں، اس طرح سے بیوی کے بچے بھی داخل ہیں۔ تو عام طور سے اہل و عیال کو کچھ ضروریت سے تعبیر بھی کیا جاتا ہے، اس کے اندر بیوی کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ کیا میاں بیوی کی ملاقات ہوگی، بلا شبہ وہاں میاں بیوی کی ملاقات ہوگی جب مومن ہوں گے اور جنت میں مستحق ہوں گے تو جنت میں پہنچیں گے، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد بھی اگر نیک ہیں اور جنت میں پہنچتے ہیں تو وہ بھی وہاں پہنچیں گے، اور اسی طرح سے ان کی ضروریات بھی پہنچیں گی۔ اور یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ تو ایک پہنچنے کی چیز ہوگی، لیکن اس کو اگر تصور کرے انسان، یہاں جیسے سوچتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے یا بیوی شوہر کے ساتھ ہے، اور اپنے اسرار کو، اپنے راز کی باتوں کو، اپنے گھر کی باتوں کو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جیسے نشانیوں میں سے ہے کہ ان کے درمیان مودت و رحمت بنا دیا ہے، آپس میں دل ملے ہوئے ہیں، محبت پائی جاتی ہے، جبکہ دونوں دور دور کے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نشانی پائے۔ تو یہ محبت، عہد و پیمان جو کچھ یہاں چل رہا ہے، جس طرح سے اچھی زندگی گزر رہی ہے ایمان کے ساتھ، وہاں بھی ہوگی، اور ان کی ضروریات کو ان کے ساتھ ملا دینے کا مفہوم ایک بھی رکھتا ہے کہ جنت کے اندر نعمت جو ملے گی وہ کامل و مکمل ملے گی۔ آدمی کو جنت میں پہنچا دیا جائے، یہاں کسی کو کسی اچھی جگہ پر، لیکن اس کی ضروریات کو دور کر دیا جائے، اس سے بال بچوں کو اس سے دور کر دیا جائے، تو یہ اس کے لیے تکلیف دہ چیز ہے۔ گرچہ کی مکان اچھا ہو، مہمان نوازی اچھی ہو، سب کچھ اچھا ہو، لیکن دل سے تو وہ تڑپ رہا ہے۔ تو جنت میں ایسی کوئی چیز ہونے والی ہے نہیں ہے، بلکہ جنت میں جو ساری چیزیں وہ چاہے گا وہ اس کو ملیں گی، اور اس کی ضروریات بھی نہیں کو سوال ہے۔ اگر ان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز ان کا شرک و کفر ہے جو مانے ہے، یا کہ بڑے گنہگار ہے جس کو جہنم میں پہنچ کر عذاب سہنا ہے، یا وہ اعراف کے مقام میں رہ گئے ہیں، یہ چیزیں الگ ہیں۔ لیکن جو جنت میں جا چکے ہیں، جو اپنے اعمال سے پہنچے، پھر وہاں ان کے آپس میں ملنے، اگر کوئی چیز مانے نہیں ہوتی ہے تو جنت میں ایک ساتھ رہنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ جنت میں نہ پہنچ پائیں وہ الگ بات ہے، لیکن جنت میں اگر وہ پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی ضروریت ملتی ہے تو وہ بھی وہاں رہیں گے۔ اور اس طرح سے آپ کے سوال میں جو کیا میاں بیوی جنت میں دوبارہ ملاقات ان کی آپس میں ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور ساتھ میں رہیں گی بھی، تو قرآن مجید سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ اور جنت میں تو وہ چیزیں ہیں جس کو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو نعمت چاہے گا اس کو حاضر بھی کر دی جائے گی، جو کھانے کی خواہش کرے گا، جس سے ملاقات کی خواہش کرے گا، جو سب چیز مل جائے گی وہاں پر۔ تو اس کی ضروریات جو اس کے خاص زندگی کا ایک حصہ ہیں، بیوی ہو یا بچے ہوں، اگر وہ جنتی ہیں تو ان کی بھی وہاں ملاقات رہے گی اور ملیں گی۔ اگر کوئی چیز مانے نہیں، اگر جنت میں جانے سے کوئی چیز روک رہی ہے ان کو، یہ الگ بات ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں پہنچے ہیں تو ملاقات میں کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف جاتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ لوگ کسی چیز کو جب انہیں پسند آتی ہے، کسی چیز کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، پسند آ گئی، وہ چیز اچھی لگتی ہے، بہتر ہے، قابل تعریف ہے، تو وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ کہنے کا کیا راز ہے، کیوں یہ لفظ کہا جاتا ہے؟ صحیح ہے، کہا جاتا ہے، اور حکم بھی ہے کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ کہو، کوئی چیز دیکھو جب تمہیں پسند آتی ہو تو ماشاء اللہ تبارک اللہ کہو کہ اللہ نے جو چاہا ملا، اور اللہ تعالیٰ کی برکت اس میں ہو، اللہ تعالیٰ برکت والے ہیں۔ تو یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مشیت خیر کے لیے، اور اللہ کی مشیت اس میں برکت کے لیے مانگی جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کہنے کا راز کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیے، انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے کی انداز یا اس کی نظر جس کو ہم کہتے ہیں کئی طرح کی ہوتی ہے۔ اسی میں سے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اس کی نظر لگ گئی ہے، تو یہ نظر بھی لگ جاتی ہے۔
اور یہی نہیں بلکہ نظر لگنے کے ساتھ ساتھ آدمی کو دیکھ کر کے کسی پاس اچھی نعمت کو، کسی اچھی چیز کو، اس کو حسد بھی ہو جاتا ہے اس سے۔ تو یہ چیزیں نہ پیدا ہونے پائیں، نہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے ماشاءاللہ و تبارک اللہ کہا جاتا ہے، تو وہ چیز اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کہ جو لوگ جس چیز کو پسند نہیں کرتے یا یعنی دوسرے کے پاس ہونا پسند نہیں کرتے ہیں، اپنے پاس تو چاہتے ہیں ہمارے پاس ہے، لیکن بذات خود وہ چیز اچھی ہے، اس چیز کے بارے میں سے بہتر سوچتے ہیں کہ اس کے پاس نہ رہے، تو اس چیز کو برا سمجھتے ہیں اس کے لیے، تو اس کو نظر لگ جاتی ہے، نظر لگا دیتے ہیں، چاہے وہ انسان کی تخلیق خوبصورت انسان ہو، اور یا اس سے خوبصورت کوئی چیز ہو، مال و متاع ہو، اس کی کوئی بھی چیز ہو، جانوروں میں سے ہو، مادی چیزوں میں سے ہو، گھر ہو، دکان ہو، مکان ہو، گھڑی ہو، موبائل ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس کی خوبصورت اور پسندیدہ چیزیں جب انسان کو پسند آتی ہیں تو اسے یہ خوف رہتا ہے کہ کوئی بھائی اس پر نظر نہ لگا دے۔ اور آپ تو جانتے ہوں گے کہ یہ مسلمانوں ہی کی بات نہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ کہتے ہیں ہندو بھی، غیر مسلم بھی اپنی چیزوں کو دوسروں کی نظر سے بچانے کے لیے طرح طرح کے اپائے کرتے ہیں، کالا دھاگا باندھتے ہیں، کوئی گاڑی کے پیچھے چپل لٹکا دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، بچوں کے اوپر کالے ٹیکے لگا دیے جاتے ہیں سائیڈ میں کہیں ادھر ادھر، اور طرح طرح کے انداز ہے لوگوں کے۔ تو یہ سب چیزیں کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ نظر بد نہ لگے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، لیکن اسلام کی کوئی چیز ہو، اس میں کوئی علاج ہو تو اس کو اللہ کی ذات سے باہر کر کے نہیں طرف کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ جب تمہیں کوئی چیز انسان دیکھے اچھی چیز تو اسے، حدیث میں آیا کہ جب کوئی انسان کوئی چیز دیکھے جو اسے پسند آتی ہو تو اسے کہنا چاہیے ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ کہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی قرآن میں کہ کوئی چیز کرنی ہے درنی ہو تبھی ماشاءاللہ کہنا چاہیے اور انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ دیکھو تو پسند آئے تو ماشاءاللہ کہے، کوئی چیز کرنا ہو تو انشاءاللہ کہو۔ تو ہر کام میں کام شروع کرو اس کے پہلے بسم اللہ کہو، اور اچھے کام کرنے کے سے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھا کرو، اس لیے کہ شیطان اس کو چاہتا کہ نہ کرنے دے۔ تو ان سب چیزوں کی حفاظت و صیانت کے لیے قرآن اسلام میں طرح طرح سے دعائیں بتائی گئی ہیں۔ یہ ماشاءاللہ اور تبارک اللہ ایک طرح سے دعا بھی ہے، یہ دعا ہے، اس لیے کہ اللہ کی تسبیح و تحمید کی جائے یا اس کی طرف کوئی چیز لوٹائی جائے تو ایک طرح سے اللہ سے طرف لوٹانے کے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس سلسلے میں اس کی صیانت و حفاظت چاہتے ہیں۔ تو انسان کسی بھی چیز کو دیکھے تو یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ کہنے کہ اللہ نے جو چاہا ہوا، جیسا اچھا پیدا کیا، جیسا دینا چاہا وہ ہوا اللہ کی طرف سے ہے۔ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت والا ہے تو برکت اس میں بھی دے گا۔ ہم کوئی برا نہیں چاہتے، تو انسان اس چیز کو دیکھ کر کے جب اس طرح سے کہتا ہے تو اس کی اگر نظر بد کی جو خواہش تھی یا لگ جاتی ہے یا حسد کی جو تڑپ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یہ چیز مٹ جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی پناہ چاہیے اور اللہ کی طرف لوٹا دیا اس چیز کو۔ اور یہ اسی پہ دوسرے کی چیز پر ہی بس نہیں ہے، یہ بھی ہونا چاہیے کہ انسان کو اپنی کوئی چیز پسند آتی ہو اس طرح سے، اس لیے کہ انسان کو اپنی خوبصورتی پسند آتی ہو، اپنا کپڑا پسند آتا ہو، اپنا سامان پسند ہے، جیسے دوسرے کی چیزوں پہ ہے، اپنی بھی ملکیت کی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے تو اس پر بھی اس کو ماشاءاللہ تبارک اللہ کہہ لینا چاہیے، تاکہ اس پر اس کی اپنی بھی نظر نہ لگ جائے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کی اپنی نظر اپنے طرف سے حسد تو نہیں کرے گا لیکن اپنی نظر لگا سکتا ہے، تو لہذا اسی صورت میں اور نظر کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو اپنے پاس پا کر کے اس کے اندر تھوڑا غرور پیدا ہو جائے کہ ہم تو بھائی ایسی بھی چیز پاتے ہیں، ہمارے پاس ایسی بھی چیز ہے اور ہم کو اللہ نے ایسی بھی دیا، ہم بڑے درجے والے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جو کچھ ہوتا ہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے جو چیز بنتی ہوتی ہے رہتی ہے اسی طرح سے ہو۔ لہذا ماشاءاللہ اور لا قوت الا باللہ یہ سب چیزیں کہنا چاہیے جب کسی انسان کو اپنی کوئی چیز یا کسی اور کی کوئی چیز پسند آتی ہو یا نظر بد لگنے کا خطرہ ہو یا انسان کے بارے میں مشہور ہو یا جانتا ہو کہ ہم جب کسی چیز کو بہت ہی حرص کی نظر سے دیکھتے ہیں تو نظر بد لگ جاتی ہے، تو اس کو خود بھی بچانا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب کہنے سے نظر بد نہیں لگتی ہے۔ یہ ہے اس میں راز۔ آئیے ہم ایک اور سوال طرف چلتے ہو، پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ یہ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے لیکن اس کے اندر مفہوم زیادہ تر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گنہگار کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اب یہ گنہگار بڑی گناہوں کا گنہگار فاسق ہے یا چھوٹی گناہوں کا گنہگار فاسق ہے یا دونوں طرح کے گناہوں کے گنہگار کو فاسق کہا جاتا ہے؟ تو حقیقتاً یہ ہے کہ عام طور سے فاسق اس کو بولتے ہیں جو بڑے گناہ کرتا ہے،
کبیرہ گناہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنے اصطلاح میں اسلامی، کہ کبیرہ گناہ کیا، بڑا گناہ کیا، ذنب کبیر ہے وہ. تو اور جب کوئی بڑا گناہ کرے اسے توبہ نہ کر لے تو وہ فسق میں باقی رہ جاتا ہے. اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیا ہے تو اس سے فسق کا حکم ہٹ جاتا ہے. یا ایک ہی چھوٹا ہی گناہ کرتا ہو لیکن چھوٹا گناہ کرتے ہی رہتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے، یعنی گویا کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، اس کو کیے جا رہا ہے، کوئی سمجھاتا تو ارے چھوڑو چھوٹی بات ہے تو چھوٹا کام ہے. لیکن چھوٹی چیز بھی قطرہ قطرہ یہ دریا بنا دیتا ہے، کسی چیز پہ ٹپکے گا تو وہاں سوراخ ہو ہی جائے گا. تو اور دل پہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بھی آپ وہ میلان ڈالتے رہیں اور اس کی میل پڑھ کے کالا ہوتا رہے تو اس طرح سے آپ کے دل کا یہ میلان، آپ کی خواہش اور چھوٹے گناہوں کی طرف رغبت دھیرے دھیرے اس کو بڑے گناہوں تک پہنچا دیتی ہے. لہذا چھوٹے گناہ پر اصرار کرتے ہوئے کہ ہمیشہ اس کو کرنا نہ چھوڑنا، یہ بھی گناہ، یہ اصرار کرنا آپ کا چھوٹے گناہ پر یہ کبیرہ گناہ ہے. چھوٹا گناہ اپنی جگہ پر تو گناہ تھا لیکن بار بار کرتے رہنا اور چھوڑنا یہ کبیرہ بن جاتا ہے. تو اس قسم کی چیزوں سے انسان کے اوپر فسق کا حکم لگتا ہے. قرآن مجید میں آیا ہوا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون. کہ جو لوگ مومنہ عورتوں کو جو پاک باز ہیں، پاک دامن ہیں، ان کے اوپر اتہام لگاتے ہیں، پھر ان کے لیے 4 گواہ بھی پیش نہیں کر پاتے. اسے اتہام لگا دیا کہ یہ زانیہ ہے، لیکن زانیہ ہونے کے لیے 4 گواہ لینے پڑتے ہیں. تو وہ گواہ نہ لا سکے تو کہا کہ وہی لوگ فاسق ہیں. یہ ایسا اتہام لگانا کبیرہ گناہ کرتے تو فاسق ہے. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. ہاں جو لوگ اسے توبہ کر لیں، اس سے توبہ کر لیں، اعلان کریں ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے رجوع کر لیا، ہم جھوٹ بول گئے تھے، تو اب وہ لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا توبہ قبول کر لیتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ اتہام لگانے والوں کو فاسق قرار دیا گیا ہے، تہمت لگانے والوں کو. لیکن یہ سے گناہ کبیرہ کیا، تو گناہ کبیرہ کرنے والوں کو فاسق کہا جاتا ہے. اس میں اور بھی تفصیل ہے، فسق چھوٹا بھی ہوتا ہے، فسق بڑا بھی ہوتا ہے، جیسے شرک بڑا ہوتا ہے، شرک چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا شرک بڑا شرک. ہم اس کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ کسی اور ملاقات میں آپ کو پیش کریں گے، جس سے اندازہ ہوگا کہ فاسق کا لفظ کس پر بولا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.